بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. دجال کی طاقت. دجال کی معاون قوتوں اور اس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں سے آگاہی ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے. اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے. جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا. جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا. ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے. ان احادیث کی روشنی میں دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے. تیسری یہ کہ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلا بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ. نمبر 4 یہ کہ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے. اس کے گدھے یعنی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا. اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے. وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے. وہ زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا. زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا، لیکن وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا. اب آئیے اس موضوع کی سب سے اہم بحث شروع کرتے ہیں. یعنی حدیث شریف میں بیان کرتا دجال کی قوتوں کو عصر حاضر کے تناظر میں تطبیق کی اپنی سی کوشش. آج سے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پر ایمان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا، مگر جو ہم دجال کی دور کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ حقائق عالم غیب سے اتر کر عالم شہود کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. دجال مادی قوتوں پر دسترس رکھتا ہوگا. وہ اور سائنس مادے میں پوشیدہ قوتوں کو جاننے اور کام میں لانے کا دوسرا نام ہے. لہٰذا یہودی سرمایہ داروں کے پیسے اور یہودی سائنسدانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں دجال کی قوتوں کو سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے. آئیے دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تناظر میں دیکھتے ہیں. دولت اور خزانے. یہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو 2 ادارے ورلڈ بینک اور IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ چلا رہے ہیں. یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے چلانے والے ان اداروں کو کون چلاتا ہے. ان کو انٹرنیشنل بینکرز کا گروپ چلاتا ہے اور اس گروپ کو فری میسری کے بگ برادرز چلاتے ہیں جو دجال کے عالمی اقدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کو قابو کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب چھپی تھی کارپوریشنز کی حکومت. یہ ایک امریکی جوڑے نے لکھی ہے جو بیرون امریکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انسانیت سوز کارروائیوں کو قریب سے دیکھتے رہے اور آخرکار اس بات پر مجبور ہوئے کہ نوکری چھوڑ کر امریکہ واپس جائے
اور اپنے ہم وطنوں کو نادیدہ قوتوں کی کارستانیوں سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کرنسی نوٹ کے متعلق لکھا کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی ہے، پھر کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہو جائے گا، لوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداد و شمار برابر سر برابر کریں گے۔ نیز اس سے یہود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کرنسی کے پیچھے سونے کے خاتمے سے لے کر اسٹاک ایکسچینج میں سود اور جوئے کی ترویج تک ہر چیز میں ملوث ہے۔ تفکر اور مطالعہ جاری تھا کہ ماسٹرز کا بنایا ہوا یہ منصوبہ ہاتھ لگا۔ آپ بھی سوچئے اور غور کیجئے کہ علماء کرام جب غیر شرعی معاملات کے خطرناک نتائج یا مسلم دشمن طاقتوں کی پالیسی سے آگاہ کرے تو اس کو نہ مانا جائے تو آنے والی دنیا کا منظر نامہ کیا ہوگا۔ سینٹرل بینک یعنی بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک غیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ یعنی BIS منظر میں غالب ہے۔ پرائیویٹ بینک بڑے 10 بینکوں کی تیاری میں تحلیل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے بینک دنیا بھر میں بینکاری پر BIS اور MIF یعنی IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون توڑے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقدی یا سکے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا اور آخرکار اسے مائکرو چپ پلاٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔ قانون توڑنے والوں کے کریڈٹ کارڈ معطل کر دیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پرانے سکوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزائے موت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جو خود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہے، ان کی جگہ سزائے قید بھگتنے کے لیے ان کے کسی گھر والے کو پکڑ لیا جائے گا۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ مصنوعی غذائیں قدرتی غذاؤں کی جگہ لے رہی ہیں۔ بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، مکھن، اچار، چٹنی اور جام و مربع کی خیر تھی۔ کولڈ ڈرنک اور مصنوعی مشروبات نے تو ایسا میدان مارا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ دودھ، لسی، سکنجین، ٹھنڈائی اور تخم ملنگا تک بھول گئے ہیں۔ قدرتی دودھ دیہات میں بھی کسی قسمت والے کو ملتا ہے۔ البتہ مصنوعی دودھ 200 اقسام اور ذائقے کا ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہے۔ اب تو شہد اور دودھ کے بعد ہر قسم کے کھانے بھی ٹن پیک میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دبئی جیسے شہروں میں تو قدرتی ذبیحہ پر ایک طرح کی پابندی لگ گئی ہے۔ تمام تر غذائیں مصنوعی اور کیمیائی مادوں سے لبریز ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایسے شہر کی سہولت پسند باشندوں کا کیا بنے گا جو ایک آدمی کی غذا کا بندوبست نہیں رکھتے اور تمام تر انحصار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر کرتے ہیں۔ جانور مصنوعی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ فصلیں مصنوعی بیجوں اور کھادوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ جہاں امریکی بیج لگ جائے وہاں کوئی دوسرا بیج چل ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی سے بیج خریدنا پڑے گا ورنہ آپ کی زمین میں دھول اڑے گی۔ پانی کا تو کہنا ہی کیا، دریاؤں اور چشموں کا معدنیات اور جڑی بوٹیوں کی تاثیر والا صاف قدرتی پانی تو پیتا ہی وہ ہے جس کے پاس منرل واٹر خریدنے کی سکت نہیں۔ شہروں میں تو فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ کہیں ملنے بھی جائے تو منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اسٹیٹس کی علامت ہے، جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی جو باہری رشوت دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگوا دیں گے، اور پھر دجال اس کو پانی کا قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا۔ جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز سانے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بیچے نہ بیچے، دے نہ دے، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔ شہر تو شہر ہے، اب تو دیہاتوں میں بھی یہ حال ہے کہ واٹر سپلائی کی اسکیمیں اور ٹینک، پائپ، پن چکیاں وغیرہ NGOs لگا دے رہی ہیں جو آگے چل کر اس پر اجارہ داری قائم کریں گی۔
اور اس طرح شہروں میں تو پانی اور خوراک کے ذخیرے تو ہوں گے ہی، عالمی انتظامیہ کے ہاتھ میں دیہات میں بھی قدرتی پانی کسی عام آدمی کے بس میں نہ ہوگا۔ مستقبل میں پانی کا مسئلہ دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ پڑھتے ہی سنتے رہے ہیں، یہ دراصل آگے چل کر دجالی قوتوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوعی بحران کی مشق ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی دجال سیریز کی پہلی قسط۔ اگر آپ اس طرح کی مزید قسطیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ہمارے چینل عمر کریشنز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کے لیے ہم جلد ہی نئی قسط لائیں۔ اللہ حافظ۔